السلام علیکم ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے کر لیں تاکہ آپ کو میری ویڈیو بآسانی ملتی رہیں۔ میرا نام سلمیٰ ہے۔ میری عمر اس وقت 30 سال ہے۔ شوہر کی موت کے بعد مجھے پچھلے 10 سالوں تک کسی نے بھی چھوا نہیں تھا۔ حویلی میں رہنے والی ہر مرد کی نظر مجھے گھورتی رہتی تھی۔ حویلی میں رہنے والا ہر مرد میرے ساتھ کام کرنا چاہتا تھا۔ شاید میں بھی یہی چاہتی تھی، اور کیوں نہ چاہتی۔ پچھلے 10 سالوں سے میں شوہر کے سکھ کے لیے ترستی تھی۔ شادی کے 3 سال بعد میرا شوہر مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میں اسے ٹھیک سے دیکھ بھی نہ سکی تھی، اور اوپر والے نے میری وہ خوشی مجھ سے چھین لی تھی جو مجھے دینا تو ہر مرد چاہتا تھا، لیکن کبھی حویلی میں رہنے والے کسی مرد کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ زمیندار حسن سنگھ کی بہو کو کوئی ہاتھ بھی لگا سکتا۔ میرے سسر حسن سنگھ کے 4 اولاد تھی، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ بڑے بیٹے کا نام شہزاد سنگھ، ان کی شادی مجھ سے ہوئی۔ میرے شوہر شہزاد سنگھ ہی اپنے ابا کی زمین جائیداد کی دیکھ بھال کرتے تھے، اور دوسرا بیٹا حیدر سنگھ کام میں میرے شوہر کے ساتھ دیتا تھا، پر زیادہ تر وقت اس کا عیاشی اور شراب میں ہی گزرتا تھا، اور دونوں بیٹیاں شادی کر کے ودیش جا چکی تھیں۔ حویلی میں ہر طرف ہنسی خوشی کا ماحول تھا۔ میرے سسر بہت نیک دل انسان تھے، جو کوئی حویلی میں آتا اپنی جھولی بھر کر لے جاتا اور دعا دے کر جاتا کہ حویلی میں اسی طرح خوشیاں بنی رہیں، اور شاید ہمیشہ ایسا ہی ہوتا، لیکن ایک حادثے نے سب برباد کر دیا۔ وہ ایک دن ایسا آیا کہ میرے سسر سے سب کچھ چھین لے گیا، ان کی عزت، خوشیاں، دولت، تخت اور سب سے بڑا بیٹا شہزاد سنگھ۔ ایک دن شام کے وقت شہزاد سنگھ گاڑی لے کر نکلا تو صبح تک گھر نہیں لوٹا۔ کسی نے اس پر زیادہ دھیان نہیں دیا، کیونکہ اکثر شہزاد سنگھ کام کے سلسلے میں رات رات گھر نہیں آتے تھے۔ لیکن مصیبت تو صبح ہوئی، جب گھر خبر آئی کہ شہزاد سنگھ کی گاڑی جنگل کے راستے میں کھڑی ہے، اور گاڑی میں خون کے نشان بھی ہیں۔ سب لوگ گاڑی کے پاس پہنچے، اور گاڑی کے تھوڑا دور جانے پر ہی انہیں شہزاد سنگھ کی لاش ملی۔ اس کے سر میں 2 گولیاں ماری گئی تھیں۔ حویلی میں تو جیسے آفت آ گئی تھی، ہر طرف ماتم چھایا ہوا تھا۔ کوئی کیسے شہزاد سنگھ کو مار سکتا تھا، کیونکہ شہزاد سنگھ اتنا سیدھا آدمی تھا۔ شہزاد سنگھ سب سے نرمی اور ہاتھ جوڑ کر بات کرتا تھا۔ شہزاد سنگھ کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی بھی نہیں تھی، تو کون شہزاد سنگھ کو مار سکتا تھا؟ بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی، لیکن قاتل کا کہیں کچھ پتہ نہ چلا۔ حویلی کو تو جیسے کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ جو کاروبار شہزاد سنگھ کی دیکھ ریکھ میں پھول پھل رہا تھا، وہ اب ڈوبتا چلا گیا، اور میرے سسر کو بیٹے کی یاد نے شرابی بنا دیا تھا۔ یہی حال میرے چھوٹے دیور حیدر سنگھ کا بھی تھا۔ وہ تو پہلے ہی نشے کی لت کا شکار تھا، بھائی کے غم میں تو جیسے اور زیادہ ہو گیا تھا۔ قرضہ بڑھتا چلا گیا اور زمینیں بکتی چلی گئیں۔ حویلی کی حالت 10 سالوں میں ختم ہوتی چلی گئی۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں اکیلی لیٹی ہوئی تھی، اور اپنے گزرے ہوئے وقت کو یاد کر رہی تھی۔ میں 17 سال کی تھی جب شہزاد سنگھ کی بیوی بن کر اس حویلی میں پہلا قدم رکھا تھا۔ پچھلے 13 سالوں میں کتنا کچھ بدل چکا تھا۔ گزرے سالوں میں یہ حویلی نہ رہ کر ایک کھنڈر بن چکی تھی۔ میں پاس کے ہی گاؤں کے ایک زمیندار کی بیٹی تھی۔ میں بھی 10ویں جماعت میں تھی، اور گاؤں کی سیدھی سادی لڑکی تھی۔ میں اپنے اوپر زیادہ دھیان نہیں دیتی تھی۔ خدا کا شکر تھا کہ اس نے مجھے اتنے حسن و جمال سے نوازا تھا کہ مجھے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ میں زیادہ تر اپنے گھر کے کاموں میں ہی لگی رہتی تھی۔ مجھے گھر پر سب کا خیال رکھنا بہت پسند تھا، لیکن میں اپنا خیال نہیں رکھتی تھی۔ پر جب ایک دن میرے سسر میرے گاؤں آئے اور پہلے بار مجھے دیکھا تو وہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ میں سادہ سے لباس میں بھی بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایسی ہی بہو میرے سسر ڈھونڈ رہے تھے اپنے بیٹے شہزاد سنگھ کے لیے، جو ان کے بیٹے شہزاد سنگھ کی ہی طرح سیدھی سادی ہو اور ان کی فیملی کا خیال رکھ سکے۔ پھر کیا تھا، 2 مہینے میں ہی میں حویلی کی سب سے بڑی بہو بن کر آ گئی۔ میری زندگی میں کبھی کسی مرد کے قریب
میں کبھی کسی مرد کے قریب نہیں گئی تھی۔ پہلی بار سہاگ رات کو میں اپنے شوہر کے قریب گئی تھی۔ اس وقت تک میرا بدن کنوارا تھا۔ مجھے اس رات ایک اور سچ پتہ چلا۔ سیدھا سادہ دکھنے والا میرا شوہر شہزاد سنگھ بستر پر بالکل الٹا تھا۔ اس نے مجھے رات بھر سونے نہ دیا۔ درد سے میرا برا حال تھا، پر میرا شوہر تھا کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔